السلام علیکم ناظرین، آج ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں ایک اہم سوال کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد سوال کرتے ہیں۔ قرآن خوانی ہو رہی ہے اور یہ 10واں ہو رہا ہے اور یہ 40واں ہو رہا ہے اور یہ برسی ہو رہی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر، یہ بدعت ہو گئی۔ لیکن دین میں کوئی نئی چیز جو حضور اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس کو آپ حصول ثواب کی نیت سے کریں، وہ بدعت ہے۔ اب جیسے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قدم کو بدعت قرار دیا۔ تراویح کی نماز کا جو ہے باجماعت، یہ حضرت عمر نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واضح رہے کہ یہ حق جو ہے یہ خلیفۃ المسلمین کو تو حاصل تھا، یہ نہیں ہے کہ ہر شخص اس طرح کی نئی بدعت ایجاد کر لے اور کہے یہ بھی اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ اگر ہم اذان سے پہلے یہ پڑھ دیتے ہیں، درود پڑھ دیتے ہیں، تو کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی بری بات تو نہیں ہے درود پڑھنا، لیکن بھائی نہیں، یہ قرآن اور حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہوگا۔ اس لیے جو چیز جو ہے اس طرح کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور خلیفہ راشد کا کوئی فیصلہ ہو اور وہ گویا کہ پرانے طریقے میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہو، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ان کے بعد کیونکہ اس میں یہ ما انا علیہ و اصحابی، تو اصحاب حضرت عمر اصحاب میں سے ہیں، اور اصحاب ہی نہیں بلکہ آپ جو ہیں خلفائے اربعہ میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، تو اس پہلو سے ان کی بات علیحدہ ہوگی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کچھ اعتراضات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے عمل، ایسے نیک اعمال کرنا جو حضور اور صحابہ کے دور میں نہیں تھے، وہ بدعتیں ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کی محافل سجانا، کلخانی کرنا، تیسرا، ساتاں، 11واں یا 40واں وغیرہ کرنا، اور بچوں کی برتھ ڈے سالگرہ وغیرہ کرنا، اور بھی اس کے علاوہ جو کچھ ہم نیک عمل نیکی کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں، وہ سب جو حضور اور صحابہ کے دور میں نہیں تھے وہ بدعتیں ہیں۔ مفتی صاحب ہمیں تھوڑا سا یہ وضاحت فرما دیں کہ ایسے نیک اعمال نیکی کی نیت سے کرنا صحیح ہے یا جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ تو عبد صاحب آپ نے ویڈیو دکھائی ہے، ماشاءاللہ ہم نے بھی دیکھی ہے۔ تو بدعت کا کنسیپٹ کیا ہے اور حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب اپنا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، جی اگر آپ نے نیا کام ثواب کی نیت سے کیا تو وہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ نہیں کرنا چاہیے کے الفاظ بولے، نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ویڈیو کے دوران تو نہیں کرنا چاہیے، اور ویڈیو کے علاوہ جو چاہیے کی بات نہیں ہوتی، جہنمی ہے تو یہ ہے وہ ہے، نفرت کا اظہار ہوتا ہے اور بہت زیادہ طعن و تشنیع کیے جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے تو نرمی والا پہلو اختیار کیا ہوا ہے ویڈیو کے اندر، ٹھیک ہے، کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب چاہیے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یار کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو نہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں عرض یہ ہے کہ عبدالستار بھائی کہ بدعت کا جو اصل جو معنی ملتا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتا ہے۔ حدیث بتائے گی کہ ثواب کی نیت سے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ صحیح ستہ کی مشہور حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا اور ثواب کی نیت سے اس کو کیا، پھر اس کی اتباع کی گئی، لوگوں نے بھی اس کو اپنا لیا، آقا نے فرمایا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور اس کام کی پیروی کرنے والے جو افراد عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کے ذمہ آئے گا۔ اب سرکار نے فرمایا نیا کام کیا اس نے، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک چیز کا استعمال اچھا بھی ہے برا بھی ہے، جیسے کسی نے ٹیپ ریکارڈر بنایا، اس نے کہا تھا یار ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ہم نا تلاوتیں سنا کریں گے، یہ ایک ایسی چیز ہے میں اس میں لگاؤں گا جی تلاوت آ رہی ہے، میں اس میں لگاؤں گا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی نیت تھی یہ،
ٹھیک ہے. اب جو تلاوت سنے گا، قرآن سنے گا، اس کو ثواب ملے گا. قرآن سننا ثواب ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور جو ثواب اس کو ملا وہی ثواب اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی برائی کرے گا، اس کی برائی کا ذمہ اسی پر ہے، اس کی برائی میں سے اس کو نہیں جائے گا. کیوں؟ اس نے قرآن کے لیے بنایا ہے. جو قرآن سنے گا اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، سرکار کی حدیث بتا رہی ہے کہ جو بندہ کام کرے گا ثواب کی نیت سے، تو وہ اسلام میں نیا کام ہوا تھا تو اس کا ثواب اس کو بھی ملا اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ملے گا. اور فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی برا کام رائج کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کی پیروی کی گئی، تو اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا، اور جو لوگ اس گناہ پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پہ آئے گا. ٹھیک ہے. حدیث نے وضاحت کر دی کہ آنے والے لوگ مختلف قسم کے کام کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں ثواب والے بھی ہوں گے، گناہ والے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. ثواب والے کام کریں گے تو جو عمل کرے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. برائی والے کام شروع کریں گے تو جو اس کا گناہ ہے، جو عمل کریں گے بنانے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. حضور نے 2 تقسیمیں کر دی. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 30واں بدعت ہے، بدعت ہے. 40واں بدعت ہے، بالکل بدعت ہے. برسی بدعت ہے. ٹھیک ہے. اب برسی کس لیے رکھی گئی ہے؟ ایصال ثواب کے لیے. ایصال ثواب تو حدیث سے ثابت ہے. 40واں کس لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے. اس لیے کلخانی لے لیں. کلخانی کس کے لیے؟ ایصال ثواب کے لیے. اگر کوئی شخص ان ایصال ثواب کی محفلوں کے اندر کوئی غلط کام رائج کر دیتا ہے، جیسے کلخانی 3 دن کے اندر جو ہے وہ دیگیں وغیرہ پکانا، دعوت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. کلخانی جو حقیقت میں ہے وہ قرآن خوانی کا نام ہے. ٹھیک ہے. جو ہے وہ تلاوت کا نام ہے، درود پاک پڑھنے کا نام ہے. یہ اب مسئلہ ناظرین کرام اچھی طرح یاد رکھ لیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلخانی میں جو دیگیں پکائی جاتی ہیں اور قرآن پڑھا جاتا ہے، 2 کام ہوتے ہیں. اصل کلخانی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایصال ثواب ہے، وہ قرآن پڑھنے سے ہے، وہ ذکر و اذکار کرنے سے ہے. اگر آپ 3 دن کے اندر یہ کلخانی کر رہے ہیں تو اس میں آپ فقط اور فقط قرآن پڑھائیں گے، درود پڑھائیں گے، علماء سے بیان سنیں گے، دعا کریں گے، اور کچھ میت کے نام پر تقسیم نہیں کریں گے. اور اگر 3 دن کے اندر ہے، 3 دن کے علاوہ ہے، 3 دن سے ہٹ کر ہے، 3 دن گزارنے کے بعد ہے، تو پھر آپ قرآن خوانی بھی کر سکتے ہیں، میت کے نام کی دعوت بھی کر سکتے ہیں. تو 3 دن کے اندر دعوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، دیگیں پکانے کی اجازت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چنے بھی نہ تقسیم کیے جائیں کیونکہ یہ بھی خرچ ہے. تو لیکن ہمارے عادت ہے پرتپاک ہر بندہ ہی کرتا ہے، ہر طبقہ کرتا ہے، ہر طبقہ کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ جو ہے اہل سنت کرتے ہیں، مکتبہ ہر مکتبہ فکر کا بندہ کر رہا ہے. تو اہل سنت تو کرتے ہیں کلخانی کے نام پر، وہ کرتے ہیں قرآن خوانی کے نام پر. ٹھیک ہے نا. نام چینج کر دیا. اسی طرح کھانا بھی پکایا جاتا ہے، لنگر بھی ہوتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے اینی ون. تو 3 دن کے اندر کی جانے والی کلخانی کے اندر لنگر نہیں پکا سکتے آپ. اب ہمارے ہاں تو رواج بن گیا ہے، بناتے ہیں. تو اب یہ کہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو علماء کہتے ہیں تو پھر آپ جو فوت ہوا ہے اس کے نام کی نہ بنائیں. آپ کا دادا فوت ہوا ہے، پردادا فوت ہوا ہے، آپ اس کے نام کے بنائیں اور اس کے نام کا ایصال ثواب کر لیں، اور ضمناً اس مردے کا نام بھی لے لیں، اللہ اس کی بخشش فرما. ویسے بھی عموماً کہتے ہیں جی اس کا باوجات کی بخشش فرما، پھر کہتے ہیں حاضر میت کی بخشش فرما. تو انما الاعمال بالنیات، نیت آپ کی اپنے جو پہلے دادا پر فوت ہو گیا، پردادا فوت ہوا ہے، اس کے نام کی ایصال ثواب ہو، اور جو عوام ہے اس کو کھلا دیں. اگر آپ نے اسی مردے کے نام کی کلخانی کی ہے تو پھر وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. شریعت مطالعہ کہتی ہے جو 52.5 تولے چاندی، آج کل 1,50,000 کی قیمت کا جو مالک نہیں ہے، ضروریات زندگی سے ہٹ کر سیو پڑے ہوں، تو وہ پھر 3 دن کے اندر کی کلخانی کا جو مال ہے، کھانا پینا، وہ نہیں کھا سکتے.
اگر قرخانی چوتھے دن کی گئی ہے، پانچویں دن کی گئی ہے تو وہ کھا سکتے ہیں. یہ تو ضمنی مسئلہ تھا. اب ہم آتے ہیں بدعت پر. تو خود حدیث نے بدعت کی اقسام بیان کر دی. تو علماء کرام نے جو بخاری شریف کی شروحات کے اندر، جو ہے مسلم کی شروحات کے اندر، بدعت کی کئی قسمیں بنائی ہیں. فرمایا بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت جو ہے وہ سیئہ بھی ہے. سیئہ بری بدعت، حسنہ اچھی بدعت. ٹھیک ہے. اب حسنہ کے اندر بعض فرماتے ہیں کہ بعض ایسی بدعتیں جو واجب ہیں، آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہیں. قرآن پر، عجب کے اندر قرآن پر اعراب لگانا، بغیر اعراب کے قرآن کو چھاپیں گے تو لوگ غلطیاں کریں گے. اب اعراب لگانا واجب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. درس نظامی کے علوم سیکھنا، اب حضور کے دور میں درس نظامی تو نہیں تھی، صحابہ کے دور میں درس نظامی نہیں تھی، تابعین کے دور میں درس نظامی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب ہم درس نظامی کراتے ہیں. اب یہ فرض علی الکفایہ ہے کہ کسی نہ کسی ایک کا اس پورے درس نظامی کے کورس کو مکمل کر کے اچھا عالم بنانا ہم پر واجب ہے. ٹھیک ہے. جو دین کا دفاع کر سکے، جو دین ہمیں سمجھا سکے. تو بعض بدعتیں ایسی ہیں جو ہم پر واجب ہو چکی ہیں، کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو طریقے صحابہ نے رائج کیے ہیں ان پہ بھی عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو ہو گیا سب ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں. وہ بھی بات حدیث نے الگ بیان کر دی کہ جو تم پر جو لازم ہے کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی اتباع کرو. یہ الگ حدیث ہو گئی. اور آنے والے لوگوں کے لیے، کیونکہ آنے والا دور اسلام ایک جامد دین نہیں ہے، اسلام اپنے قواعد کے اعتبار سے بہت وسعت رکھنے والا دین ہے. آپ خود دیکھیں یہاں ہمارے کتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں بیمہ پالیسی ہے تو کہیں آپ کی کمیٹی ہے، آپ گھروں میں کمیٹی ڈالتے ہیں، 4-5 بندے مل جاتے ہیں کمیٹی ڈالتے ہیں. اب بیمہ پالیسی بدعت صحیح ہے کہ اس کے اندر سود ہے، اور کمیٹی بدعت حسنہ ہے کہ اس سے غریب بندے کا فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض کہتے ہیں بعض بدعتیں مباح بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مباح کا مطلب اس کو کیا تو ثواب، یعنی اس کو کریں تو آپ کے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. کمیٹی کو مباح میں لے لیں. ہاں اگر اچھی نیت کے ساتھ یار چند لوگ مل جائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یار وہ جو کرے گا، جو کسی کو یعنی پیسے مل جائیں گے، اس کی مجبوری دور ہو جائے گی. اب اس کی اچھی نیت، اس پہ ثواب ملے گا اس کو. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث پاک نے بتا دی، خود ڈیفائن کر دی کہ اچھا کام رائج ہو رہا ہے، برا کام رائج ہو رہا ہے. اب آپ نے کہ مسجد کا مینار بنایا جاتا ہے، کون نہیں بناتا؟ مسجد نبوی کے اندر مینار ہے، مسجد حرام شریف کے اندر مینار ہے، ہماری مسجدوں کے اندر مینار ہیں. جس نے یہ کام کیا ہوگا تاکہ مسجدوں کی علامت ہو، مسجدوں کی شان نظر ہے. تمام گھر ہوتے ہیں، اب کسی کو کیا پتا مسجد ہے کیا ہے؟ گھر ہے، مینار بن جاتا ہے، گنبد بن جاتا ہے، پتہ رہتا ہے یار یہ مسجد ہے، یہ عبادت گاہ ہے، لوگ آتے ہیں. اب اس نے ایک اچھی طریقے سے رائج کیا تاکہ لوگوں کو پریشان نہ ہو. اب جس کی ٹینشن، اب ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں مسجد تلاش کرنی ہے، کہاں دیکھ رہے پریشان، گھر ہی کریں، مینار نظر آتا ہے، ہاں یار وہ مسجد آ گئی. اس علامت کو دیکھ کر وہ گیا نماز پڑھنے کے لیے. تو جس نے مینار کو رائج کیا، اب اس کی وجہ سے مسجد کی پہچان ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. ثواب ملا کہ نہ ملا؟ ٹھیک ہے. آسانی ہوئی ہے. قرآن پہ اعراب کس نے لگائے ہیں؟ جس نے بھی لگا دیے. ٹھیک ہے. اب امت قرآن پڑھ رہی ہے، وگرنہ آپ کو ہم پہلے صرف نہ پڑھاتے، پھر آپ کو قرآن پڑھنا پڑتا. اب آپ کو صرف نہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے، زبریں لگ رہی ہیں، زیریں لگی ہیں. تو جس نے یہ امت کی آسانی پیدا کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ اور جتنے قیامت تک کے لوگ پڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو حجاج بن یوسف نے اعراب لگایا. اب اچھا برا بندہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. گناہگار ہونا، وہ کافر تو نہیں تھا، گناہگار تھا. ٹھیک ہے. تاریخ میں اس کی صفاقیاں موجود ہیں. تو لیکن گناہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ایک گناہگار بندے کی بخشش بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اسے اعراب لگا دنیا میں اس بڑی ذلت کی موت مرا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ دھل گئے ہو. ٹھیک ہے نا. تو گناہگار ہونا الگ بات ہے. گناہگار بھی تو اچھے کام کر ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے بندوں سے برے کام ہو جاتے ہیں، برے بندوں سے اچھے کام ہو جاتے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو حدیث نے دے دیا. اب اس میں جو ڈاکٹر صاحب کیا ہے، خود بھی ڈاکٹر صاحب جلانیاں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین تو کہ جو رائج کرے وہ قابل پہ عمل ہوگا. پھر کہتے ہیں جو پھر کہتے ہیں صحابہ کرام کو رائج کرنے کا ہے. پہلے خلفائے راشدین تک تھا، پھر صحابہ کرام پہ آئے ہیں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے.
اب حدیث کو دیکھتے ہیں تو حدیث تو ہر ایک کا دیتی ہے جو بھی دین میں اندر اچھا کام رائج کرے. ہمارے اندر مسجدوں کو پختہ بنایا جا رہا ہے, ہمارے اندر قالین بچھائے جا رہے ہیں, نمازیوں کے لیے ہم گیزر لگا رہے ہیں, نمازوں کے لیے ہیٹر لگا رہے ہیں. اب آپ بتائیں جو گیزر لگا کے دیتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے مرحوم کے صالح ثواب کے لیے, ہر ایک لکھا ہوتا ہے. اب مکتبہ سنی حنفی بریلوی مکتبہ فکر کے, اس طرح دیوبندیوں کے, اس طرح اہل حدیث کے, ہر ایک کے لگا ہوتا ہے جی مرحوم کے صالح ثواب کے لیے. کہتا ہے یار میری والدہ کا انتقال ہوا, میں چلو ہیٹر لگا دیتا ہوں, گیزر لگوا دیتا ہوں تاکہ یہاں مسجد میں نمازی آئیں گے. اب اس کو ثواب نہیں ملے گا. ہم اس گیزر لگوا کے گرم پانی نمازیوں کو دے کر کیا وہ ثواب سے خالی ہو گیا؟ اب یہ کام ایسا ہے جو صحابہ کرام تو نہیں کیا. اسی طرح ہم قرآن پاک کے رحل آ رہے ہیں, یار یہ میری ماں کے صالح ثواب کے لیے قرآن پاک میں رحل رکھ دیں. اب نماز اس پہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یہ بدعت اس نے کی ہے. رحل بنانا بدعت ہے, صحابہ کرام میں نہیں تھے. قرآن پاک پر رکھنے کے لیے رحل نہیں تھے. آج کل پلاسٹک کے آ رہے ہیں, یہ تو کہاں تھے؟ مسجد میں پنکھے لگوا رہے ہیں, صحابہ کرام میں نہیں تھا. اور نمازیوں کو ہوا دے رہے ہیں, تو یہ بدعت تو ہے, اچھی بدعت ہے. اب ہم یہ کہیں اس کو ثواب نہیں ملے گا تو کون دے گا مسجد میں پنکھے؟ آج کل جگہ جگہ بڑا امیر, ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطلب, کسی نے جی بول دے دیا آپ کو اے سی لگا کے دے دیا, یار یہ اے سی لگا ہوا ہے جی, یہ اے سی جو ہے وہ میری ماں کے صالح ثواب کے لیے, نمازیوں کو ٹھنڈک ملے گی, میری ماں کو ثواب ملے گا. اس میں کہیں یہ بدعت ہے جی, آپ کو ثواب نہیں ملے گا, لگا دیں ثواب نہیں ملے گا. کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا. مقصد تو اشارے ثواب کی نیت ہے جی, ثواب کی نیت سے کرنا ہے. تو حضور نے کہا ہے انما الاعمال بالنیات, اور فرمایا کہ اس نے اچھا کام رائج کیا جس سے دین کے کام میں سہولت ہوئی ہے, دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا. تو یہ دو چیزیں ہیں. اگر کوئی ایسا کام رائج ہوا ہے جس کی وجہ سے دین کو نقصان ہوا ہے, جس میں لوگ حرام کام میں پڑ گئے, تو وہ بدعت بری ہے. اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت دلالت ہے. اور اچھی بدعت کے بارے میں خود امیر المومنین فرمایا نعم البدعۃ ھذہ, کتنی اچھی بدعت ہے. تو صحابہ کو ملائیں, حضور کو ملائیں, بات مل جاتی ہے کہ اچھے کام بھی ہیں, برے کام بھی ہیں. اب یہ جی کوئی کہتا ہے جی کل خوانی کرتے ہیں آپ, اس میں لوگ یوں کرتے ہیں, آپ میلاد کرتے ہیں اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں, ڈھول بھی بجا رہے ہیں, تو یہ بھی کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب کوئی مسجد میں آ کے ڈھول بجانا شروع کر دے, اب اس کو کیا کہیں گے کہ مسجد میں حرام ہو گیا؟ اسے کہیں گے یہ ڈھول بجانا حرام ہے. ٹھیک ہے نا, مسجد میں حرام تو نہیں کہیں گے. میلاد میں اگر کوئی عورتوں کو لے کے آتا ہے معاذ اللہ بری بات ہے, نہیں لانا چاہیے, حرام ہے, بے پردگی کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے, غیر مردوں کے اندر نہیں آنا چاہیے عورتوں کو. اب کوئی لے کے آ گیا ہے تو اس سے میلاد ناجائز تھوڑی ہو جائے گا, ریلی ناجائز تھوڑی ہو جائے گی. اچھا آپ بتائیں نکاح سنت ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ جانتا ہے, حدیث پاک ہے, مشہور حدیث پاک ہے, النکاح سنتی, نکاح میری سنت ہے. ٹھیک ہے, اب نکاح سنت ہے. اب نکاح جو سنت ہے اس کے اندر کیا نہیں ہوتا؟ گانے اس کے اندر نہیں چلتے, کیا عورتیں نہیں ناچتی اس کے اندر, کیا ڈھول نہیں بجتے اس کے اندر, کیا پتہ نہیں کتنی خبیث رسمیں ہیں جس کی وجہ سے خود سنت نکاح بھی جو ہے وہ غرق ہوئی پڑی اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو کہتے ہو بھی کبھی کوئی شرم آتی ہے, ہم اس کو سنت نکاح کہتے ہیں جو تم نے کیا ہے. سنت کے الگ قواعد ہیں, الگ نظام ہے. تو ایک نکاح کو لے رہے ہیں تو نکاح سے پہلے جو حرام کام کیا اس سے تو بچو, جس سے بچنا بہت ضروری. ہاں, اب بتائیں کوئی کہتا ہے نکاح حرام ہے؟ نکاح جی حرام ہے جس میں یہ کیا جاتا ہے. تو انصاف لینا چاہیے. ایک حدیث کو لے کے کیوں بات کرتے ہیں؟ ادھر خلفائے راشدین کو بھی دیکھیں نا, حضرت عمر فاروق کے فرمان کو دیکھیں, اس حدیث کو بھی دیکھیں, کل بدعۃ ضلالہ کو بھی دیکھیں. ساری حدیثوں کو ملا کے پھر فیصلہ کریں نا کہ میں نے کیا کر رہا ہے, امت کو ہم کیوں ایسا پریشان کر رہے ہیں. وہ بیچارہ گیزر کا دے کے بھی کہ یار مجھے ثواب تو ملا, پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا ہے. پھر ہم دو طرفہ کیوں چلتے ہیں؟ ادھر سے کام بھی کیے جا رہے ہیں, بدعت بھی کیے جا رہے ہیں, کام بھی کیے جا رہے ہیں. پھر امت کو یہ گائیڈ بھی کرے نا یار یہ بدعت یہ ٹھیک ہے, یہ بدعت ٹھیک, یہ بدعت کی دو قسم, اہل سنت الحمدللہ دو ٹوک موقف ہے, دو کام ہے بھائی. اچھا کام کر رہے ہیں جس سے دین ثواب کا حکم جاری کر رہا ہے, اللہ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے, تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے, کرو. ہاں, اس کے اندر کوئی بری چیز مت مکس کرو. ٹھیک ہے, تو جو حالات اگر کوئی غلط کام کر دیتے ہیں علماء نہیں کہتے, اور یہ اہل سنت کا طور امتیاز ہے. ہم علماء کی طرف پر ہم علماء امت کی صحیح گائیڈ لائن دیتے ہیں. جو حالات اندر غلط کام کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو حالات کی وجہ سے مسلک میلا نہیں ہو سکتا,
اور دیگر مذاہب کو دیکھو ان کے علماء ملوث ہیں، علماء پہ فتوے ہیں ان کے، جہلاء پہ کم فتوے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا یہ کہ ہم علماء صحیح گائیڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط کر دیتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، کچھ فرما بردار کچھ نہ فرمانا. اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اسلام نے احکام دیے ہیں بے حیائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اب لوگ بے حیائی کر دیتے ہیں تو پھر اسلام کا قصور ہے. تو اس نے مسلک کے اہل سنت حنفی بریلوی اپنے قواعد اور اصول کے اعتبار سے نو ڈاؤٹ عوام کی جہالتیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہمارے آپ پڑھیں اعلیٰ حضرت کے مسئلہ کو، فتاوی رضویہ کو پڑھیں آپ، اور فتاوی رضویہ وہ کتابیں صرف اہل سنت ہی نہیں پڑھتے. آپ کبھی دیوبند کی لائبریری میں چلے جائیں، وہاں بھی پڑھا ہوگا، اہل حدیثوں کی لائبریری میں وہاں بھی پڑھا ہوگا. اور علماء ان کے علماء نے تعریفیں کی ہیں کہ اس میں جو مسلک ہے نا واقعی مضبوط ہے، ٹھیک ہے. تو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا احادیث کو صحیح سمجھنے والا ملکہ پیدا کریں، ایک حدیث کو نہیں متعدد احادیث کو نکال کے درمیانی راہ دیں جس سے امت گناہ سے بچ جائے. اگر اس طرح بدعت کرتے رہیں گے تو پھر تو کوئی گناہ سے نہیں بچ سکے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی عبد صاحب سمجھ آ گئی بات میں؟ جی بالکل آ گئی ہے. آپ نے ناظرین آپ نے بھی استاد صاحب کی مفتی صاحب کی یہ گفتگو سنی ہے، بہت اچھے انداز میں بیان کر رہے تھے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.